محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، پہلے آپ جناب امین القادری صاحب کی ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد آگے کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ آب حیات کوئی کہانی قصہ ہوائی قصہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آب حیات، انہوں نے آب حیات پیا ہے۔ خضر کو مل گیا آب حیات، دونوں ڈھونڈنے نکلے تھے لیکن خضر کو مل گیا آب حیات، اس لیے وہ زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں۔ ابھی بھی یہ زندہ ہیں اور سال میں ایک مرتبہ یہ حاجیوں کا جب حج کا موسم آتا ہے تو مینا میں یہ وہاں بکروں کا اور جانوروں کا بزنس کرنے آتے ہیں اور ان حاجیوں سے یہ سال بھر کا اتنا کما لیتے ہیں کہ سال بھر ان کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام بڑے خوبصورت ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا کہ جناب امین القادری صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے، اور آگے یہ بیان کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال جب حاجیوں کے حج کا موسم آتا ہے تو ہر سال مینا میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے بکروں کا اور جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، اور حاجیوں سے وہ اتنا کما لیتے ہیں کہ وہ پورے سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں ہے، میں اس پر بحث نہیں کرتا۔ آج کی میری اس گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے اگلا والا جو جملہ جناب امین القادری صاحب نے کہا اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال مینا میں تشریف لے جا کر کے وہاں جانوروں کا اور بکروں کا کاروبار کرتے ہیں، اور وہ حاجیوں سے اتنا کما لیتے ہیں کہ وہ پورے سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس بات پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب امین القادری صاحب نے جو یہ بات کی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات کہاں پر لکھی ہے؟ اور کیا بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء نے بھی یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، یا منوعاً یہی بات یا اس سے الگ کوئی بات حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق لکھی ہے؟ وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بریلوی مسلک کے مجدد جن کو امین القادری صاحب بھی مانتے ہیں، اور بریلویوں کے مجدد جن کو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں کیا لکھتے ہیں وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، میرے پاس کتاب ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر 26، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 401 ہے۔ کسی نے سوال کیا، مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اور ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کس کس کام پر مختار کیا ہے اور کیا کیا مرتبہ دیا ہے؟ الجواب، جواب سنیے، اور اسی جواب کے اندر جو پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اسی جواب کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں۔ سیدنا الیاس علیہ السلام نبی مرسل ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان الیاس لمن المرسلین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک الیاس علیہ السلام مرسلین میں سے ہیں، اور سیدنا خضر علیہ السلام بھی جمہور کے نزدیک نبی ہیں، اور ان کو خاص طور سے علم غیب عطا ہوا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی وعلمناہ من لدنا علما، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ دونوں حضرات یعنی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں حضرات ان 4 انبیاء میں ہیں جن کی وفات ابھی واقع ہی نہیں ہوئی اور آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ سیدنا ادریس اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ دونوں زمین پر تشریف فرما ہے۔ دریا سیدنا خضر علیہ السلام کے متعلق ہے، اور خشکی سیدنا الیاس علیہ السلام کے۔ دونوں صاحبان یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہاں سے پوائنٹ کی بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ غور سے سنیے کہ دونوں صاحبان حج کو ہر سال تشریف لاتے ہیں، بعد حج آب زمزم شریف پیتے ہیں کہ وہی سال بھر تک ان کے کھانے پینے کو کفایت کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج کو تشریف لے جاتے ہیں اور آب زمزم شریف پیتے ہیں، اور یہی آب زمزم پینا پورے سال کے کھانے پینے کو کفایت کرتا ہے، اور یہی آب زمزم پورے سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب آپ حضرات یہ دیکھیے کہ جناب امین القادری صاحب نے یہ بیان کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام مینا میں تشریف لے جاتے ہیں،
اور وہاں جا کر کے حاجیوں سے بکروں اور جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں اور اس سے اتنا کما لیتے ہیں کہ وہ پورے سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور بریلوی مسلک کے مجدد جن کو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ فتاوی رضویہ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج کو تشریف لاتے ہیں اور آب زمزم شریف پیتے ہیں، اور یہی پانی پورے سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور پورے سال کے لیے یہی پانی ان کے کھانے پینے کو کفایت کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے دونوں کی باتوں میں کتنا فرق ہے، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور احمد رضا خان نے اپنی کتاب کے اندر کچھ اور لکھا ہے۔ اب میں بریلوی مسلک کے جناب امین القادری صاحب سے اور جناب امین القادری صاحب کے ماننے والوں سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ آپ نے وہ بات کہاں اور کس کتاب کے اندر پڑھی ہے، یہ جناب امین القادری صاحب بتائیں یا امین القادری صاحب کے ماننے والے بتائیں۔ دوسری بات، اگر یہ بات جو امین القادری صاحب نے بیان کی ہے، اگر یہ بات واقعی کسی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے، یا پھر احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کے اندر جو بات لکھی ہے وہ بات صحیح ہے؟ پہلے تو یہی بتائیں کہ یہ بات کہاں پر لکھی ہے، اور اگر لکھی ہوئی ہے تو اب فیصلہ کر کے یہ بتائیں کہ احمد رضا خان نے جو بات لکھی ہے وہ صحیح ہے یا امین القادری صاحب نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ امین القادری صاحب کچھ اور بیان کر رہے ہیں اور احمد رضا خان نے اپنی کتاب کے اندر کچھ اور لکھا ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں کہ کس کی بات صحیح ہے، جناب امین القادری صاحب کی بات صحیح ہے یا احمد رضا خان کی بات صحیح ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین فقط والسلام۔